تو سب سے پہلے تو ہم اس حوالے سے سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی اہمیت رکھنے کے باوجود بھی کسی اہمیت کے حامل نہیں ہیں ابھی تک. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں بڑے چینجز رونما ہو رہے ہیں. اگر آپ عصر حاضر کو دیکھ لیں تو شاید ہمارے خطے میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں یہ پوری دنیا کو انفلوئنس کریں گی. دنیا میں تبدیلیوں کے محور اور مرکز میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, اور اس محور اور مرکز میں رہنے کے باوجود آنے والی صدی کے لیے ہمارا جو کردار ہوگا گلگت بلتستان کا, پھر پاکستان کا اور ساؤتھ ایشیا کا ایٹ لارج, وہ خصوصی اہمیت کا حامل ہوگا. ایسے میں ہم جو طلبہ ہیں جو ہائر اسٹڈیز کے لیے ہم یونیورسٹیز میں آئے ہیں, ہمارے اوپر یہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم گلگت کی اہمیت, گلگت کی تاریخ کے پیرائے میں سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ تاریخ وہ مرر ہوتا ہے جس میں آپ ماضی کو دیکھ کر حال میں رہ کر مستقبل کی عکس بندی کر سکتے ہیں اور مستقبل کی تیاری کے لیے آپ رول پلے کر سکتے ہیں. میں بنیادی طور پہ الٹرا نیشنلسٹ یا اس ٹائپ کا تو رجحان نہیں رکھتا, البتہ یہ ضرور آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ ہم اپنی تاریخ کو سمجھ لیں. تاریخ کو سمجھنے کے لیے 2-3 پیرائے بڑے امپورٹنٹ ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جو 18ویں صدی اور 17ویں صدی میں انگریز مورخین نے لکھا ہے, جو ٹریولرز تھے بنیادی طور پہ, یا اس دور میں جو اینگلو رشیا ایک تھریٹ اس خطے کے اندر تھا کہ سٹیٹ گلگت, ہنزا اور نگر کو رشیا نے براہ راست ٹیک اوور کیا تھا اس نے برٹن نے, اور گریٹ برٹن جو ہے اس خطے سے رشیا کو کاؤنٹر کرنا یا اس کو یہاں انفلٹریشن روکنے کے لیے اس کو ایک اہم جیوگرافک یا جیو اسٹریٹجک لوکیشن کے اعتبار سے دیکھتا تھا. اس پیرائے کے اندر ہم دیکھ لیں, اور پھر اس کے بعد اس ایک صدی کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں کہ اس خطے کے اندر جو عالمی قوتیں تھیں ان کے کردار کیا رہے اور انہوں نے کس انداز سے دیکھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 20ویں صدی کی سیاست اور اسپیشلی کشمیر کا جو جغرافیائی اہمیت ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں میں 6 بڑے دریا بہتے ہیں, اور 6 میں سے 5 دریا ایسے ہیں جن کا سنگم ہی یہ خطہ ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں انڈس جو کہ پاکستان کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے, یہ کشمیر ہی سے اوریجنیٹ کرتا ہے, تبت کے پہاڑوں سے, اور یہاں تک سندھ میں جا کر بحر عرب کا حصہ بنتا ہے. پھر اگر آپ اس چناب کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمالیہ میں یہ ہماچل پردیش جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں کشمیر ہی کے اور تبت اور چائنا کے. پھر اسی طرح جہلم کو آپ دیکھ لیں, اسی طرح دیگر راوی, ستلج, بیاب جتنے بھی دریا ہیں ان کا جو سنگم ہے وہ انہی علاقوں سے ہیں, یہ وہاں سے پھوٹتے ہیں اور انہی پہاڑوں سے آ کر اس پورے خطے کو سیراب کرتے ہیں. اگر میں آپ کو ای ایف نائٹ کی ایگزامپل سے بتا دوں تو وہ کہتا ہے کہ برصغیر کو اگر سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا تو وہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس میں پنجاب, یو پی اور یہ جو کچھ پروونسز تھے یہ بنیادی طور پہ ایگریکلچر پروڈکٹ کے لیے دنیا میں ہی ایک مسلمہ حیثیت رکھتے تھے. ان کی ایگریکلچر پروڈکٹ کی اگر کوئی روح تھی, اگر کوئی اسپرٹ تھا یا سول, تو وہ گلگت بلتستان اور کشمیر کا یہ جو بالائی علاقہ ہے, وہاں کے گلیشیئرز ہیں, وہاں کا واٹر پوٹینشل ہے, وہ ہے. ہماری حیثیت صرف واٹر کی وجہ سے نہیں ہے, ہم دنیا میں جتنے بھی گلوبل پاورز ہیں ان کے لیے ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ وہ ڈیفنس کے لیے, دنیا کی دفاع کے لیے ہمارا ایک مسلمہ حقیقت ہو سکتا ہے. اب ایسے میں ہم اپنی حیثیت دیکھ لیں, ہماری اس وقت کی حیثیت یہ ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنلی آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں بغیر قانون کے ایک رہنے والی خطر ہیں. اس وقت بھی اب آپ کے ہمارے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے کہ گلگت کو پروویژنل پروونشل سٹیٹس دیا جائے, گویا کہ آپ اس کو ابھی بھی ایک اگر میں کہوں ان دی لیسٹ کنٹیکسٹ کے ہم گلگت بلتستان کو ابھی بھی ایک نوآبادیاتی طرز کے ایک آرڈر کے تحت چلا رہے ہیں. پاکستان کی ریاست اور دیگر جو خطے کے ممالک کا اس کے حوالے سے بھی وہ موقف رہا ہے وہ بھی یہی ہے. اب کشمیر ڈسپیوٹ ہے اور گلگت بلتستان ڈسپیوٹ ہے. اس آزادی کو اگر ہم دیکھ لیں تو کچھ ہمارے نیشنلسٹوں کے ساتھ ہمارے وسیع تر اختلافات ہو سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان کشمیر کی سٹیٹ سے 47 میں آزاد ہوا اور شاہ رئیس خان کی سربراہی میں 16 دن ایک آزاد حیثیت سے رہا ہے, تو اس کے نتیجے میں کشمیر ڈسپیوٹ کے ساتھ ایٹ لارج ہمارا وہ رول نہیں ہے جو اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا. تو آخر میں ایک دفعہ پھر سے جو ہے بات کی طوالت دیے بغیر چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, ہدایت ہادی بھائی کا جو کہ پائونیئر ہیں اور اس سلسلے کے گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ کونسل کے بانیوں میں سے ہیں, پھر شوکت بھائی, مقصود بھائی اور دیگر جتنے بھی آپ لوگ ہیں, آپ سب سے اجازت لینا چاہوں گا. اور جتنے بھی میرے جونیئرز ہیں جو ابھی آئے ہوئے ہیں اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, آپ لوگوں سے بنیادی طور پہ میں التماس یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ تاریخ کے ساتھ
دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ ادب سمجھتے ہیں تاریخ کے کنٹیکسٹ میں, سیاست اور بین الاقوامی تعلقات, ان تمام تر چیزوں کو سمجھنے کے لیے, یعنی کہ سوشل سائنسز کی ان تمام تر چیزوں, یہ تمام تر جو فیلڈز ہیں, شعبے ہیں, یہ اوورلیپ کرتے ہیں تاریخ کے ساتھ. تاریخ ایک مرر کا کام دے دیتا ہے آپ کو. تو اس حوالے سے تاریخی کتابیں اور تاریخی کنٹیکسٹ جو ہیں, اسپیشلی دو تین حوالوں سے, کہ ایک تو ہمارے گلگت کے ہی لوگوں نے لکھا ہے, نیشنلسٹوں کا ایک اپنا ایک موقف ہے, پھر پرو پاکستان جو ہسٹورینز ہیں ان کا ایک موقف ہے, پھر کشمیری کانٹیکسٹ ہے, اور اس کے علاوہ یورپین جو کانٹیکسٹ ہے اس کو ہم انٹرنیشنل کانٹیکسٹ بھی کہتے ہیں, پھر اس کے علاوہ انڈین پرسپیکٹو ہے, اور اس کے علاوہ یو این کے اپنے کچھ ایک قرارداد ہیں اور ان کا اپنا ایک حقیقت ہے. تو اس تناظر میں ہم اپنی حیثیت سمجھ لیں اور اپنی آئیڈینٹی سمجھ لیں کہ ہم کون ہیں, گلگت کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. انہی اس کے ساتھ میں اقبال کے اس شعر پہ آج کے اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ سامنے جو ہیں سارے جوان بیٹھے ہیں, اور ایسے ہی جوانوں کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے, ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمند. والسلام. ستاروں پہ کمند ڈالنے کا ایک بنیادی راستہ آپ لوگوں کو تاریخ سے واقفیت اور آگاہی لینا بھی ہے. شکریہ. ہم کسی کے خلاف یا کوئی دوسرے ایکٹیویٹی نہیں ہے, ہماری ایک سال میں ایک پروگرام ہوتی ہے, اب ہو جانا ہے, اور وہاں سے ان پالیسی. زبان پر بے وفائی کے گلے شکوے تو ہے, لیکن زبان پر بے وفائی کے گلے شکوے تو ہے, لیکن میں اپنے دل کے ہر گوشے میں پاکستان رکھتا ہوں. تو باقی ہدایت بھائی سے ریکویسٹ کرتے ہیں آئیں ادھر مل کے